وہ شاید اس کا رخسار تھپ تھپا کر کچھ کہہ رہا تھا، وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ سب دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس شخص نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اب وہ اسے لیے تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اذیت جیسے تھم رہی تھی، وہ بے ہوش ہوئی اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اسے بس بچانے والے کی آنکھیں یاد تھی، وہ سرمئی آنکھیں تھی، خوبصورت اور سرمئی۔ وہ آنکھیں بند کیے دراز تھی، وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن نشہ آور دوائیوں کے زیر اثر اسے پلکیں جدا کرنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ یکا یک اسے اپنے رخسار پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، ٹھنڈا سا لمس۔ وہ ہاتھ اب اس کے رخسار سے پھسل کر اس کی گردن پر آ ٹھہرا تھا، اور پھر اسے کسی کی گرم سانسیں اپنے کان کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ بی ہیپی، ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیئرس، کوئی اس کے بے حد قریب آہستگی سے گنگنایا تھا۔ اسے اپنا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم واقعتاً پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ رخسار پر وہ دہکتا لمس اب تک موجود تھا۔ اسے اپنی گردن اندیکھے لمس تلے سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک خواب تھا، ہاں بس ایک خوفناک خواب۔ اگلی دفعہ اس نے آنکھیں کھولی تو ہسپتال کی بے داغ سی اونچی سفید چھت نگاہوں کے سامنے لہرائی تھی۔ اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری سی ہو رہی تھی، پلکیں کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آہستگی سے پلکیں جھپکتی، وہ ہاتھوں پر زور دیتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی کی آواز پر چونک کر رک سی گئی۔ لیٹی رہو، ڈاکٹر نے ابھی اٹھنے سے منع کیا ہے۔ یوول تھا، پاس چلا آیا، پھر اسے تکیوں کا سہارا دیتا ٹھیک سے بٹھانے لگا۔ سلینا کو تھوک نگلتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ گردن پر موجود زخموں میں جلن ہوئی تو وہ کراہی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ یوول کی فکر مند سی آواز پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ کئی دنوں سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی، اور اسی لیے اس لمحے شدید کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر یک لخت ہی چونک کر آس پاس دیکھا۔ ہسپتال کا کمرہ سفید کمکموں سے روشن تھا، اور کھڑکی کے پار موجود شام ڈھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے یوول کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ میں کب سے ہوں ہاسپٹل میں؟ اسے حملہ یاد تھا، حملہ آور بھی یاد تھا، اسے وقت اور جگہ بھی یاد تھی۔ تم شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کی غرض سے نشہ آور دوائیاں دی تھی، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ اب کرسی کھینچے اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، پھر آنکھوں میں ڈھیروں نرمی لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ایک ہی دن میں بے حد مزمحل محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے زور لگا کر کہا۔ حلق میں تکلیف سی ابھری۔ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں ہی کتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ نظر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا وزن بہت زیادہ لوز ہوا ہے۔ اتنی جلدی اتنی تیزی سے وزن گرنا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایٹنگ ڈس آرڈر، بس 2 لفظ کہے تھے اس نے۔ یوول کو اس کی نفسیاتی کمزوریوں کے بارے میں علم تھا۔ جب وہ اس کے لیے کام کرتا تھا تب اسے موہت کے پاس بھی وہی لے کر جاتا تھا۔ ڈاکٹر موہت سے بات کی تھی۔ پیٹرن بہت مضبوط ہو گیا ہے، پھر سے توڑنے کے لیے بہت محنت اور توجہ درکار ہے۔ اس کی تھکن زدہ سی آواز ابھری۔ یوول کو جانے کیوں دکھ سا ہونے لگا۔ اسکرپٹ کا کیا بنا؟ اس کے پوچھنے پر وہ یک دم ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ شاید اب تمہیں اسکرپٹ نہ مل سکے۔ کیوں؟ باڈی گارڈ یاسر عالم نے کہا ہے کہ تم اسکرپٹ لینے کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ ڈائریکٹرز تمہیں اسکرپٹ دینے خود آئیں گے۔ ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے تو شاید وہ رول عمیرہ زاہد کو دے دیا جائے۔ اس نے بے چین سا سانس خارج کیا تھا۔ ایک کام خدا خدا کر کے مل رہا تھا، وہ اس آئے ہوئے رزق کو کسی اور کی جھولی میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باڈی گارڈ یاسر؟ اچھا تو اس کا نام یاسر ہے۔ خیر وہ کون ہوتا ہے میرے فیصلے لینے والا؟ یہ میرا کام ہے اور مجھے ہی کرنا ہے۔ تم تاریخ طے کرو، میں ان سے اسکرپٹ لینے ضرور جاؤں گی۔ تکلیف اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ فکر معاش لاحق ہوئی تو ہر تکلیف دھول بن کر عنقا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم پر ایک رات پہلے بھی حملہ ہوا تھا، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی یوول، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ میں کماؤں گی نہیں تو کھا بھی نہیں سکوں گی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اس زندگی کو اپنایا تھا، میں اسے ایسے نہیں گنوا سکتی۔ وہ جذباتی ہوئے بغیر صاف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی یوول کو لگتا تھا کہ سلینا جتنا کوئی سمجھدار نہیں، اور کبھی کبھی اسے اس جتنا کوئی بے وقوف نہیں لگتا تھا۔
میں تمہیں کام چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہم تھوڑا انتظار تو کر سکتے ہیں نا؟ پچھلے 1 سال سے میں انتظار ہی کر رہی ہوں، مزید انتظار بیکار ہوگا۔ وہ اب بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، پھر چونک کر یک دم رک سی گئی۔ لفٹ سے مجھے ہاسپٹل تم لے کر آئے تھے؟ اس کے پوچھنے پر یوول جو سیدھا ہو رہا تھا ٹھہر گیا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یاسر عالم۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی، پھر پیر نیچے اتارتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ لا علمی کے باعث یوول نے محض کندھے اچکائے تھے۔ تمہیں ہاسپٹلائز کرنے کے بعد مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ تم یہاں ہو۔ جب میں آیا تو تم نرسز کے زیر نگرانی بے ہوش تھی۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن وہ پہلی دفعہ میرے اپارٹمنٹ آیا ہی کیوں تھا؟ وہ الجھ رہی تھی۔ یوول بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ رہا تھا۔ تمہارے ہاسپٹل کا بل بھی پے کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز کو خاص ہدایات بھی دی گئی تھی کہ میرے علاوہ تمہارے کمرے میں کسی کو بھی داخل نہ ہونے دیں۔ اٹس جسٹ اے باڈی گارڈ تھنگ یو نو۔ یک اس کا فون بجنے لگا تو وہ اس طرف کو متوجہ ہوا۔ سلینا اب جھک کر اپنے سینڈل کے سٹریپس بند کر رہی تھی۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جوڑے میں گوندتی وہ یوول کے چونکے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ بھی رہی تھی۔ میں ابھی نہیں آ سکتا نظر بھائی، سلینا اکیلی ہے، اس نے دبی دبی سی آواز میں دانت کچکچا کر کہا، لیکن وہ اسے سن چکی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ رابطہ منقطع کر رہا تھا، پھر خفیف سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ نظر بھائی بلا رہے ہیں؟ ہاں، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا پڑا۔ سلینا نے نرمی سے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ یوول، میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، خود کو مجھ پر ضائع مت کرو۔ جاؤ، میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے پاس کار بھی نہیں ہے۔ اسے جیسے سلینا کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں پیدل جا سکتی ہوں، تھوڑا سا تو راستہ ہے، جانتے ہو نا میں نے بڑے اور کٹھن راستے عبور کیے ہیں۔ جاؤ، میرا زہد کے کام میں کوتاہی کا مطلب جانتے ہو نا؟ اور اب کہ وہ پورا سرخ ہو گیا تھا۔ سلینا کو پتا تھا کہ نظر اسے عمیرہ کے کام کے لیے بلا رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ یہ تمہارا کام ہے، اب جاؤ اور مجھے اس ڈائریکٹر سے اسکرپٹ لینے کی تاریخ معلوم کر کے بتاؤ۔ تم اسکرپٹ لینے نہیں جاؤ گی؟ دروازہ کھلا اور کوئی اس کی بات قطعیت سے کاٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یوول اور وہ ٹھٹک کر دروازے کی جانب گھومے تھے۔ وہاں سرمئی آنکھوں والا گارڈ کھڑا تھا۔ یوول نے اگلے ہی پل جلدی سے خدا حافظ کہا اور یاسر کے ساتھ سے نکل گیا۔ یہ فیصلہ میں کروں گی، وہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ یاسر نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا، پھر آگے بڑھایا، اس کے روم کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا۔ سلینا اسے گردن پھیرے دیکھ رہی تھی۔ کیا یوول کے علاوہ بھی کوئی یہاں آیا تھا؟ اس نے رک کر پوچھا تو سلینا کو یک دم وہ خواب یاد آیا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنا سلگتا رخسار چھوا تھا۔ وہ گنگناتا سا لہجہ، اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ یوول کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ ایک خواب کی بنا پر وہ اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر ہلاتا اس کے قریب چلا آیا۔ لمحے بھر کو نگاہیں اس کی نشان زدہ گردن کی جانب پھسلیں۔ اسکرپٹ لینے تم نہیں جاؤ گی؟ تم کس حیثیت سے منع کر رہے ہو مجھے؟ ایک گارڈ ہونے کی حیثیت سے۔ تم میرے گارڈ نہیں ہو، نہ میں نے تمہیں یہ حق دیا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ خاموشی سے دروازہ دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سلینا اس کے پیچھے آ رہی تھی، ایک کندھے پر پرس بھی ٹنگا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے لمحے بھر کو چکر سے آئے۔ تم میرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ خاموشی سے آگے چلتا رہا۔ سلینا کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مداخلت کرنے کا، لیکن ایجنسی کی سیکیورٹی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تم پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، مزید مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اتنے سرد ہو تم، پھر تمہاری آنکھیں کیسے اتنی نرم ہیں؟ وہ ٹھہر کر یک دم زور سے بولی تو یاسر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ سلینا گہرے سانس لیتی اس سے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹا، ابرو لمحے بھر کو حیرت سے اونچے ہوئے تھے۔ کیا؟ جب تم نے مجھے بچایا تھا تب تمہاری یہ سرمئی آنکھیں بہت وارم لگ رہی تھی، اب اتنی سرد کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ جانے کس بات پر خفا ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ رونے والی ہے۔ سڑک کے اطراف میں موجود درختوں کی ایک طویل قطار کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر کھڑے تھے۔ درختوں پر لگے سنہری کمکمے لمحے بھر کو جل اٹھے۔ تم بچانے کی بات کر رہے ہو، سیکیورٹی کی بات کر رہے ہو، اور اتنے سرد انداز میں کر رہے ہو کہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ مشہور ہے کہ میں نہیں روتی، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں میں کبھی نہیں رویا کرتی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی سی ڈبڈبائی۔ سب کچھ لمحے بھر کو دھندلا گیا تھا۔
درختوں کے کمکمے اور یاسر کا بلند سراپا، سب کچھ نمی کے باعث دھندلا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بہت تیز چل رہے ہو، میں تم سے قدم نہیں ملا پا رہی، مجھے چکر آ رہے ہیں، کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر سکتی ہوں میں، لیکن تم انتہائی اکڑے ہوئے انداز میں باتیں کرتے ہوئے آگے ہی آگے جا رہے ہو، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ کیا گارڈز ایسے ہوتے ہیں؟ اس کا دل کیا سڑک کا خیال کیے بغیر بلند آواز سے رونے لگ جائے۔ وہ اس کے زخمی انداز کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ بھی سڑک پر رک رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم سکرپٹ لینے کے لیے جانے نہیں دے رہے، تم کچھ نہیں جانتے کہ کام نہ ہونا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ تمہاری ایسی سیکیورٹی کا میں کیا کروں جب مجھے اپنے رزق کی فکر ہی ختم کر رہی ہے؟ اتنے ہی جینٹل مین ہو تو مجھے تم خود سکرپٹ کیوں نہیں لا کر دے دیتے؟ سانس پوری طرح پھول رہا تھا اور وہ تیز تیز کہتی جا رہی تھی۔ کئی مہینوں کا غبار تھا جو اس نے یاسر پر نکال دیا تھا۔ سامنے کھڑے بے تاثر سے گارڈ کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پھر وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ آیا، ایک فاصلے پر آ کر ٹھہر بھی گیا۔ کمکموں میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس نے تیز تنفس کے ساتھ پوچھا۔ یاسر کا چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ تم لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی؟ ہاں؟ اسے اس کا جواز سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم پر آج دوپہر میں لفٹ کے اندر حملہ ہوا تھا، تم اکیلے لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکو گی۔ انسان ہونے کے ناطے ہم 80% ایسی جگہوں پر جانے سے اعتراض برتتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا ہو، لیکن تم اس بارے میں نہیں سوچ رہی کیونکہ تمہیں مجھے کوسنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی۔ اور اس کے ذہن میں یک دم ہی جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ واقعتاً اس واقعے کے بعد لفٹ سے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی تھی۔ لفٹ کا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن میں تمہیں اکیلے سیڑھیوں سے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا، یہ میری جاب ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی اتنی گہری تھی کہ سلینا لمحے بھر کو کچھ بول نہیں سکی۔ لیکن تم کیوں میرے پیچھے صرف اس خیال سے آؤ گے کہ میں لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ تک نہیں جا سکتی؟ تم اتنے رحم دل نہیں لگتے۔ میں اتنا رحم دل ہوں بھی نہیں محترمہ، یہ میری جاب ہے۔ جاب سمجھتی ہیں آپ؟ اسے اب شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اسے وہ پوری تفصیلات دے نہیں سکتا تھا اور وہ تھی کہ ادھورے جواب پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا تم واقعی اسٹاکر نہیں ہو؟ وہ مشکوک ہو چکی تھی۔ اف، اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہر بات آخر اسٹاکر پر جا کر کیوں ختم ہوا کرتی تھی؟ وہ اسے جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ آیا تھا۔ نہیں، تم اسٹاکر نہیں ہو سکتے۔ اسٹاکرز اتنے ہینڈسم نہیں ہوا کرتے، نہ وہ ہیلز لا کر دیتے ہیں، نہ ہی سڑک پر مفلر دیتے ہیں، نہ ہی کلب میں بچانے آتی ہیں، نہ ہی لفٹ سے بے ہوش ایکٹرس کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، نہ ہی وہ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، اور بدتمیز تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ وہ اس کے ساتھ تیزی سے چلتی خود کو یقین دہانی کروا رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شیشے کا داخلی دروازہ دھکیل کر وہ دونوں ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے۔ میں سیڑھیوں سے چلی جاؤں گی یاسر، تم جا سکتے ہو۔ وہ مزید اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو اس نے اسے ابرو سے اندر بڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ناچار اندر کی جانب بڑھ ہی گئی۔ وہ بھی اگلے ہی پل اندر آیا تھا۔ اندر پہلے سے ایک لڑکا موجود تھا، سیاہ جیکٹ میں ملبوس۔ یاسر نے خاموشی سے اسے اپنی دوسری جانب کر لیا۔ اسے احساس نہیں ہوا، لیکن وہ اس کی آستینوں کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ پیشانی پر پسینہ تھا اور آنکھیں خوفزدہ سے انداز میں بار بار اس جیکٹ والے لڑکے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ لفٹ کا راستہ عبور کر کے وہ دونوں اس کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ آئے تھے۔ اندر داخل ہو کر وہ چہرہ پھیرے اس کی جانب مڑی۔ تم صبح میرے اپارٹمنٹ کیوں آئے تھے؟ کچھ تفصیلات درکار تھی مجھے۔ کیسی تفصیلات؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یاسر نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا، گو کہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ اسے مزید خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی نہیں، پھر بات کریں گے اس بارے میں، اور آج رات اکیلی نہ رہو تو بہتر ہوگا۔ کسی گھر والے کا ٹھہرنا مناسب ہے۔ اس کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ ماں تو سہیلیوں کے ساتھ کیمپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ یوول مصروف تھا اور سائرہ اس شہر میں موجود نہیں تھی۔ سائرہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی جو فی الحال کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں موجود تھی۔ یاسر نے اس کے خاموش چہرے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ چونکی۔ اپنا فون دو۔ اس نے اسے فون دے دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا نمبر محفوظ کر کے فون اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ میرا نمبر ہے تمہارے پاس، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کال کر سکتی ہو تم۔ کہیں تم مجھے پسند تو نہیں کرنے لگے؟ اور آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔
انتہائی سلینا نما سوال۔ یاسر کو جیسے اس کے سوال پر یقین نہیں آیا تھا۔ وٹ؟ تم اتنا خیال رکھ رہے ہو تو مجھے لگا شاید ہر خیال رکھنے والا آپ کو پسند کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ مجھ میں کیا خرابی ہے؟ آدھے ملک کے لڑکے مرتے ہیں مجھ پر۔ ابھی ایک کال دوں تو قطار لگ جائے گی لڑکوں کی۔ شہد رنگ بالوں کو جھٹک کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دروازہ ٹھیک سے بند کرو، بلا وجہ کسی کے لیے مت کھولنا۔ کوئی بھی مشکوک حرکت محسوس ہو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ فی الحال کچھ بھی لینے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلو تو بہتر ہوگا۔ میرے پاس ملازم نہیں ہے جو مجھے باہر سے کچھ لا کر دے گا۔ یوول بھی بیزی ہے۔ وہ 27 سالہ ایکٹریس کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اسے لگا گویا وہ کسی 5 سالہ بگڑی لڑکی سے مخاطب ہو۔ اسے خود پر لمحے بھر کو ترس سا آیا تھا۔ تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، لیکن وہ ٹھہرا تھا۔ بلا وجہ پریشان نہیں کرو گی تم مجھے؟ اسے تنبیہ کر کے وہ چلا گیا۔ سلینا نے مسکرا کر دروازہ بند کیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ اس کا اسے بلا وجہ پریشان کرنے کا خیر سے بہت زیادہ ارادہ تھا۔ وہ نیچے اترا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ گارڈ جی، تھینک یو، بہت اچھے ہو تم، اور تمہاری آنکھیں تو بہت ہی پیاری ہیں۔ سلینا؟ اور اس کی آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا تھا۔ کیا اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ اتنی بے باک تو جولیا بھی نہیں تھی جو اسے کہتی کہ اس کی آنکھیں پیاری ہیں۔ اف، اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے اسے جاتا دیکھتی سلینا کو یک دم ہی بہت مزہ آیا تھا۔ اپنے موبائل میں محفوظ یاسر کا نمبر دیکھ کر اسے خوشگوار سی لہر نے گھیر لیا تھا۔ اسے اپنے اوپر ہوا حملہ جیسے بھولنے لگا تھا۔ اسے بس اب اس گارڈ کی سرمئی سی پیاری آنکھیں ہر جگہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر اپنی ہی جگہ ٹھہر سا گیا۔ راہداری کے پار لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اس لائٹ کو بجھائے رکھتا تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم بڑھائے اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ اس کے اوپن کچن میں کوئی کھڑا اپنے لیے تازہ چائے دم پر رکھ رہا تھا۔ یاسر عالم نے ذہنی طور پر آنکھیں ضبط سے بند کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچن میں موجود نفس اس کی جانب پلٹا۔ وہ دراز قد لگ بھگ یاسر کی عمر کا ہی تھا۔ بالوں کو ماتھے پر بکھیرے مسکراتی آنکھیں لیے وہ وجیح دکھتا تھا۔ ایک کیس اپنے اختتام کو پہنچا تو میں نے سوچا کہ اپنا بریک اپنے ایک عدد دوست کے ساتھ گزار لوں، لیکن دوست تو مجھے دیکھ کر ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا۔ وہ اب کپ میں چائے اونڈیلتا بغیر کسی خفگی کے کہہ رہا تھا، ارمان، یہ آخری دفعہ ہے، چائے کے بعد تم اپنے گھر جا رہے ہو۔ ہرگز بھی نہیں، مجھے پسند نہیں کوئی میرے ساتھ رہے۔ تمہاری پسند ناپسند پوچھی ہی کس نے ہے؟ ویسے تمہارا ہی گھر ہے، اندر آ سکتے ہو تم۔ وہ مزے سے کہتا اپنی چائے لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ یاسر جو اب تک دروازے میں ہی ایستادہ تھا اندر بڑھ آیا، پھر اپنا کوٹ اتار کر صوفے کے ہتھے پر ڈالا، آستینے کوہنیوں تک موڑ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کا اپارٹمنٹ صاف ستھرا سا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ وہ اگلے ہی پل بھانپ گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ ارمان کی زیرک آنکھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ڈیٹیکٹیو تھا۔ پچھلے ہی دنوں اس کی ٹیم نے ایک انتہائی پیچیدہ کیس حل کیا تھا، اسی لیے وہ چند دن کے بریک پر یاسر کے پاس رہنے چلا آیا تھا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ جاب سے ریزائن کر چکا ہوں میں۔ کیوں؟ جولیا ٹف ٹائم دے رہی تھی کیا؟ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ سمجھ کر اپنی چائے سے گھونٹ بھرنے لگا۔ پھر کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایک کیس سالو کر رہا ہوں، چیف حنیفہ نے اسائن کیا ہے۔ انٹرسٹنگ، کیسا کیس ہے؟ کوئی ایجنسی کی کمزور ایکٹریس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ کوئی اندر سے باہر مخبری کر رہا ہے۔ حال میں کون اپوائنٹ ہو کر آیا ہے؟ ارمان سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یاسر بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ بہت سے گارڈز آئے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرو، لیڈ مل جائے گی۔ کوئی اندر ہی موجود ہے، مجھے یقین ہے، اس نے کہہ کر ارمان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں سکڑی۔ کیسے؟ تحقیقات کے دوران کبھی بھی اپنے شکوک و شبہات پر یقین نہیں کیا کرتے۔ یہ شک نہیں ہے، ایک رات قبل میں نے جب ایجنسی کے فلور پر کسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا تب وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ کل رات جب میں فلور پر تحقیقاتی روم میں موجود تھا تب اندھیرے سے کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ اسے داخلی اور خارجی دروازوں کا علم ہے، اسے ایجنسی کے ہر حصے کا علم ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان خاموش ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کو اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ کون سی بات تنگ کر رہی ہے؟ بول بھی دو اب، اسے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر یاسر سے پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک وقت میں 2 ایکٹریسز کو سیکیورٹی الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ایک ایکٹریس بہت مشہور اور بارسوخ ہے جس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں،
جبکہ دوسری ایکٹریس پین لیس ہے. وہی اصل ٹارگٹ ہے. ایک ہی وقت میں دو ایکٹریسز کو کیوں نشانے پر رکھا جا رہا ہے؟ وہ بھی ایسی ایکٹریسز کہ جو ایک دوسرے سے سٹیٹس میں کہیں زیادہ مختلف ہیں. وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے شیشے کے گلاس میں انڈیلتا کہتا جا رہا تھا. اسے کوئی بات بہت بری طرح چبھ رہی تھی. مس ڈائریکشنز. ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا. اس کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا. ارمان نے کہہ کر مزے سے کندھے اچکائے تھے. وہ تمہیں مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں برو. اصل ٹارگٹ کمزور ایکٹریس ہی ہے. کیس میں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے. جب کوئی کیس بھاری نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے کیسز کا منہ بھی کھول دیا جاتا ہے جو کئی دنوں سے بند پڑے ہوتے ہیں. یہ مس ڈائریکشنز ہوتی ہیں. ایسے جھنڈے جو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر گہرے جنگل کی جانب لے جائیں. اور یاسر عالم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا بات چبھ رہی تھی. اسے جولیا کا کیس میں موجود ہونا چبھ رہا تھا. وہ کسی بھی طرح کمزور نہیں تھی. اسے بس سلینا کی جانب سے مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے جولیا کا سہارا لیا گیا تھا. کیا پلان کر رہے ہو؟ اسے خاموشی سے پانی پیتا دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا. اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. کچھ نہیں، فی الحال تو میں نے بنیادی معلومات ہی اکٹھی نہیں کی ہیں. کیس سالو کرنے کے لیے مجھے سبجیکٹ کے کانٹیکٹس کا علم ہونا چاہیے. ہے کون جسے الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ سلینا. اس کے جواب پر ارمان چونک سا گیا تھا. پھر دلچسپی سے سیدھا ہو بیٹھا. سلینا مظہر؟ یاسر نے محض سر ہلایا تھا. پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا. کچھ پل بعد وہ آرام دہ لباس میں ملبوس فریش سا باہر نکل آیا تھا. گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھیں. سلینا مظہر؟ پچھلے سال سے کرائسس میں ہے وہ تو. جانتا ہوں. تمہیں یہ کیس پولیس کو دے دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تم اسے سالو نہیں کر سکتے، لیکن جتنے لوگ سلینا کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ سب خاصے بارسوخ ہیں. ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوتے. وہ متانت سے کہہ رہا تھا. پتہ ہے، لیکن یہ ایجنسی کی ساکھ سے زیادہ ایک پرسنل فیور نما کیس ہے. اس انسان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اسی لیے انکار نہیں کر سکتا. پولیس کو کیس دینا مشکل نہیں ہے، لیکن سلینا کی آلریڈی خراب ساکھ کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا. اور سلینا کے لیے پرسنل فیور مانگا کس نے ہے؟ اسے یک دم ہی سارا کیس بے حد دلچسپ معلوم ہونے لگا تھا. یاسر کے ورگردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سے گئے تھے. چیف حنیفہ کا فکر مند سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لمحے بھر کو لہرایا تھا. اس کے باپ نے. اور ایک لمحے کے لیے ارمان ساکت سا ہو گیا تھا. یاسر کا خاموش جواب اس کے دماغ پر زور سے آ لگا تھا. جہاں تک میں جانتا ہوں سلینا مظہر کا باپ مر چکا ہے اور وہ اپنی سنگل مدر کے ساتھ رہتی ہے. جو مرا ہے وہ اس کا سوتیلا باپ تھا. اس کا سگا باپ زندہ ہے. اس کے ہاتھ پھر سے ورق گردانی کرنے لگے. ارمان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی معلومات پر اسے کیسے داد دے. امپریسو. اب یہ بتاؤ کہ تم اس کیس کا حصہ بننے پر راضی کیوں ہوئے ہو؟ وہ واقعتاً انسپیکشن ٹیم کا قابل آفیسر تھا. اس کے سوالات عام انسانی سوالات سے خاصے مختلف تھے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ اور اس کا جواب سن کر وہ چپ سا ہو گیا تھا. اس کے باپ کو پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے؟ اس کے سوال پر وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا. تمہاری کمینی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم نے اپنے منہ سے بھاپ بھی نکالنے کو حرام کر رکھا ہے. بیچارے چیف. مجھے لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا شوق ہرگز نہیں ہے. ان کے پاس وجوہات ہوں گی مجھے نہ بتانے کی. اگر ایسا ہے تو میں بھی آخر تک انہیں یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا. تم آخر باڈی گارڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو ڈیٹیکٹیو ہونا چاہیے تھا. اور یاد ہے ہم نے ایک ساتھ ٹیسٹ کلیئر کیا تھا ڈیٹیکٹیو کی ڈیزگنیشنز کے لیے. پھر تم باڈی گارڈ بننے چلے گئے اپنے دوست کو تنہا کر کے. کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں اس کے لیے. گڈ. کبھی معاف مت کرنا مجھے، لیکن کل تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ. مجھے نفرت ہے اگر کوئی میرے ساتھ آ کر رہے. کچھ دنوں کے لیے کیا تم مجھے اپنی بیوی سمجھ سکتے ہو؟ اور کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ ٹہر کر پوچھا اور پھر اپنی فائلز لیے صوفے پر پیچھے ہو بیٹھا. ارمان اس کے جواب پر ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. ویسے سلینا مظہر میری فیورٹ ہے. میرے علاوہ وہ سب کی فیورٹ ہے. مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی. اس کی ہانک کے جواب میں اس نے سکون سے کہا تھا. پتھر کا دل ہونا چاہیے سلینا کو ناپسند کرنے کے لیے. میں تو حیران ہوں کہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تم اپنے حواس کیسے برقرار رکھتے ہو. کیا تمہیں اس کی خوبصورتی ڈسٹریکٹ نہیں کرتی؟ مجھے صرف اس کی بے وقوفی ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اور اس کے جواب پر کمرے سے ایک اور کہا ابھرا تھا. آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ اب مصروف سا ہر ورق الٹتا جا رہا تھا. اس کی آنکھ فون کی بجتی گھنٹی سے کھلی تھی. کمرے میں موجود کھڑکی سے روشنی چھن کر اس کے ورک ٹیبل پر گر رہی تھی. وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا.
سامنے کاغذات کا انبار لگا تھا اور اس کا موبائل بھی کئی فائلز کے نیچے ہی دبا ہوا تھا۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے ہاتھ مار کر موبائل برآمد کیا اور پھر بغیر دیکھے رابطہ جوڑ کر فون کان سے لگایا۔ یاسر عالم، رائٹ؟ کیا تم مجھے ڈیلائٹ چاکلیٹ کا ایک بڑا پیک لا کر دے سکتے ہو؟ دیکھو میری گاڑی خراب ہے اور پیدل گھر سے نکلنا میرے لیے مناسب نہیں، اور یہ انتہائی ایمرجنسی کال ہے، اسے مذاق مت سمجھنا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ناسمجھی سے دیکھا۔ وٹ دا ہیل، میں نے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ صرف ایمرجنسی میں ہی کال کریں گی آپ مجھے۔ چاکلیٹس؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ اگر گھر سے اکیلی نکلوں گی تو تکلیف بھی سب سے زیادہ تمہیں ہی ہوگی، جتا کر کہا۔ یاسر کا دل کیا کہ اپنے بال نوچ لے۔ کون سا منحوس لمحہ تھا جب اس نے اس کیس کے لیے حامی بھری تھی۔ میں ہرگز بھی تمہارا نوکر نہیں ہوں، گارڈز بھی ایک طرح کے نوکر ہی ہوتے ہیں۔ صبح ہی صبح وہ دادا کی طرح کیوں لڑ رہی تھی؟ آخر کیا ایک دادا کم نہیں تھے؟ سلینا، آئی ایم سیریس، آئی ایم ڈیم سیریس گارڈ جی۔ اسے لگا وہ دوسری جانب مسکرائی ہے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے کئی لمحات وہ چاکلیٹ کا ایک بڑا پیک لیے اس کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے قبل ہی کھل چکا تھا۔ اس نے ہوا میں معلق اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ تم تو واقعی بہت اچھے ہو۔ یہ آخری دفعہ تھا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر تنبیہ کی تھی۔ سلینا نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ اچکا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لو تمہارے پیسے۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اسے 1000 کا نوٹ تھمایا، لیکن وہ پیسوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ سخت خراب موڈ کے ساتھ بغیر کچھ کہے چلا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ اگلے دن ایجنسی میں جب وہ پرنٹر کے پاس کھڑا اپنی ضروری دستاویزات پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ اس نے کان سے لگا کر مصروف سا ہیلو کہا تھا۔ گارڈ جی، میرا زنگر کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے، کیا تم مجھے لا کر دے سکتے ہو؟ ایک ٹھنڈی ٹھار کوک کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات گرتے گرتے بچے تھے۔ اس نے کاغذات ٹیبل پر لا کر شڑپ سے رکھے تو زار اور شیر اسے چہرے اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ساحر نے بھی اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ سپریم ہینڈسم پارٹ کا موڈ سخت خراب تھا۔ مزید کچھ نہیں ہوا۔ وہ اگلے کئی لمحات میں KFC سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برگر کا ڈبہ اور ساتھ کوک بھی موجود تھی۔ دروازہ بجنے سے پہلے ہی کھول دیا گیا تھا، یوں جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دونوں چیزیں تھمائیں۔ تم اندر آ سکتے ہو، میں کاٹتی نہیں ہوں۔ لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا۔ سلینا کی شرارتیں تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل رہا ہوتا یا نچلے فلور پر بہت سے سینئر گارڈز کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہوتا، وہ اس سے کسی بھی وقت کبھی بھی کچھ نہ کچھ فرمائش کر رہی ہوتی تھی۔ اب تو ہوٹل مالکان بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اتنا سنجیدہ گارڈ ہاتھوں میں رنگ برنگی چیزیں لیے آتا جاتا انہیں بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک رات سلینا نے اسے فون کیا تو اس نے اول تو فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن اس کی مستقل کالز پر اسے فون اٹھانا ہی پڑا۔ وہ دوسری جانب کرا رہی تھی۔ اس کے معدے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے بھاگنا پڑا۔ ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹرز کے انکشاف پر سلینا مسر کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انہیں کھانا ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے، اور اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے اکثر معدے میں شدید تکلیف کا سامنا رہا کرتا تھا۔ اب کی بار اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی گارڈ کو بلانے کی؟ یاسر البتہ بنا کسی تاثر کے ڈاکٹر کو سن رہا تھا۔ وہ چیک اپ بیڈ پر دراز تکیے میں اپنا منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ قبض بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی دوائی کا استعمال کیا جو ہاضمے میں مدد دے۔ اب انہیں لوز موشن ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کھانا بہت کم کھا رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے ٹھہر کر پوچھا تو اس نے یاسر کو دیکھنے سے حتی الامکان پرہیز کیا۔ البتہ اس کا چہرہ حد تک سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ جی میں ڈائٹ پر ہوں۔ اور یاسر نے لمحے بھر کو اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ زنگر اور چاکلیٹس کے ساتھ کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایکسٹریم ڈائٹ کی وجہ سے ان کا میٹابولزم انتہائی سلو ہو چکا ہے۔ اس کے لیے انہیں بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ شوہر ہیں نا ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اور زمین کو آپ واقعتاً پھٹ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ڈھنگ سے اس میں سما سکتی۔ یاسر کا چہرہ البتہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے جیسے اپنے ساتھ ہوتے واقعات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ہسپتال سے لیے باہر چلا آیا۔ وہ رف جینز اور سوٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ یاسر نے سفید شرٹ پر بھوری جیکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ اس سے بہت آگے تیزی سے چل رہی تھی۔ اب کیسے سامنا کر سکتی تھی بھلا وہ اس کا؟ قبض، لوز موشن، یا اللہ، تو تم وہ سب کچھ کھا نہیں رہی تھی، بس مجھے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے باہر ٹھہر کر گویا ساری باتوں کا لبے لباب اخذ کیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا،
یاسر کو اب اس پر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اندر جاؤ، کچھ لمحے بعد نرمی سے کہا۔ تم ڈانٹو گی تو نہیں مجھے؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر اس نے پہلی دفعہ سر اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں بہت سی حیرت تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سوری، اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ اندر جاؤ، دروازہ بلا وجہ مت کھولنا کسی کے لیے۔ وہ پلٹ گیا۔ سلینا بھی اندر کی جانب بڑھ آئی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر وہ ساری چیزیں بڑے اہتمام سے رکھی تھیں جو اس نے یاسر سے منگوائی تھی۔ اس نے ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے بس اپنی ایک پکار پر کسی کے دوڑے چلے آنے کے احساس نے ان دنوں مسحور کیے رکھا تھا۔ کوئی اس کے لیے بھی آ سکتا تھا ایک پکار پر۔ عرصہ ہوا اس کی ایک پکار پر دوڑے چلے آنے والے لوگ تھم گئے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں میں جانے کیوں گلابی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ خاموش سا چہرہ لیے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اس کا دل ساری دنیا سے خفا ہو گیا تھا۔ حسن ہاؤس دھوپ کی تمازت تلے جھلس رہا تھا۔ اس کے اونچے خوبصورت ستون اور قیمتی پتھروں جڑا داخلی دروازہ اس کی شان و شوکت کا علمبردار تھا۔ واجد حسن سربراہی کرسی پر براجمان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہال میں محض کانٹے اور چمچ کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک جانب آئی پیڈ کھلا رکھا تھا اور وہ ساتھ ساتھ ای میلز نیچے کرتا ایک نگاہ ڈال رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی ماریا نے اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ان کی آخری تلخ کلامی کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو کسی تیسرے فرد کی وجہ سے اگنور کرتے رہیں گے؟ اس نے کانٹے سے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ واجد کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا، پھر اس نے نظریں اس کی جانب پھیری۔ تیسرے فرد کو تم لائی تھی درمیان میں۔ تم اتنے پارسا نہیں ہو واجد۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ اس نے کانٹا زور سے پلیٹ میں رکھا تو کچن میں کھڑے نوکر سہم سے گئے۔ میں نے کبھی بھی بددیانتی نہیں کی اس رشتے میں، کبھی بھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ تم اتنے پارسا نہیں ہو۔ تم آج بھی اسے یاد کرتے ہو۔ ماریا کو اپنی آنکھیں دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ واجد نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت ہو گیا ماریا، میں اسے بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا کیونکہ تم مجھے بھولنے نہیں دیتی ہو۔ ایسا کیا ہے اس 2 ٹکے کی ایکٹریس میں جو تم اسے آج تک اپنے دل سے نکال نہیں سکے ہو؟ نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ سٹیٹس ہے، نہ ہی اخلاقیات ہیں، نہ اثر و رسوخ ہے کیا آخر اس کے پاس؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ واجد نے لمحے بھر کو اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ عورت اپنا گھر خود برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس معصومیت ہے، بہت شفاف دل ہے، منافقت سے خالی، محبت سے بھرا دل ہے، بغیر کسی تفریق کے محبت دینے پر راضی دل ہے اس کے پاس، اور یہ تمہارے پاس نہیں ہے ماریا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ علیحدگی سے کہا تھا تاکہ وہ اسے پوری طرح سن لے، اور ماریا حسن نے اسے سن لیا تھا۔ اسے اپنی کنپٹیاں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت خوفناک تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم چاہو بھی تو ویسی نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی چاہے تو میرے لیے سلینا مظہر نہیں بن سکتی۔ میں چاہوں بھی تو اس کی وہ معصوم عادتیں نہیں بھلا سکتا۔ اس دنیا کی ہر شے مجھے اس کا بے داغ وجود یاد دلاتی ہے۔ کیا کچھ اور بھی سننا ہے تمہیں؟ اس نے تیزی سے کرسی گھسیٹی اور ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماریا کو جیسے اس کے حد امیز جملوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واجد حسن نے کئی سالوں اس جواب کو دینے سے خود کو باز رکھا تھا، لیکن اب اس کا صبر اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، یوں گویا اس گھر میں کبھی کسی نفس نے کلام کو زحمت دی ہی نہ ہو۔ اگلے دن اس کی کار ٹھیک ہو کر واپس آ چکی تھی، اسی لیے وہ آج ایجنسی چلی آئی تھی۔ یوول نے اسے کہا تھا کہ وہ آج ڈائریکٹر سے بات کرے گا۔ ساتھ ہی نظر نے اس کے کم بیک کے لیے ایک فوٹو شوٹ ترتیب دے دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ کام اسے ملتا تو بہتر تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جالیدار آستینیں ہتھیلیوں تک آتی تھی۔ سیدھے بالوں کو ایک جانب کندھے پر ڈالے وہ اعتماد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گردن پر نشان البتہ ضرور موجود تھا۔ ڈریس کا گلا چوکوٹ تھا، اس لیے اسے گردن میں گلابی رنگ کا ڈریس سے میچ کرتا مفلر لینا پڑا۔ اس کے فیشن میں کسی کو کیا احساس ہونا تھا بھلا؟ آفس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے یوول دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ شاید فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ سلینا نے اسے ہاتھ ہلایا اور پھر پاس چلی آئی۔ وہ اس کے ڈائریکٹر سے ہی بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آسو امید کے ڈورے جڑنے لگے۔ جی بہتر، آپ جگہ بتا دیں۔ سلینا خود آپ سے اسکرپٹ آ کر، لیکن اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا تھا۔ ان دونوں نے اس جانب دیکھا تو چونک گئے۔ یا صرف فون کان سے لگائے بغیر کسی دقت کے ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، سلینا نہیں آ سکتی۔ آپ کو ریگولیشنز کے تحت اسکرپٹ یہاں آ کر خود دینی چاہیے۔
اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنی آفر پر دوبارہ غور کیجیے۔ اگر ایجنسی میں آپ کے روڈ رویے کے بارے میں افواہیں پھیل گئیں تو کوئی ایکٹریس آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ سلینا اور یوول اسے موبائل چھین کر ڈائریکٹر سے معذرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے موبائل لیتا کون؟ وہ آنکھوں میں تنبیہ لیے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ افواہ کون پھیلائے گا؟ انڈسٹری میں افواہیں پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں، اور میں سلینا کا باڈی گارڈ بات کر رہا ہوں۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کے باعث وہ نہیں آ سکتی۔ کچھ لمحات بات کرنے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹا کر یوول کی جانب بڑھایا تو سلینا کا دل کیا کہ اپنا پرس اس کے سر پر دے مارے۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، کل وہ اسی وقت تمہیں اسکرپٹ دینے آئے گا، وقت پر پہنچ جانا۔ وہ اگلے ہی پل انہیں حوانک بنا چھوڑ کر پلٹ گیا تھا۔ سلینا اس کے پیچھے ہیلز کے ساتھ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں 7 سال سے باڈی گارڈ ہوں، چک نہیں مارا ہے میں نے۔ اور بھاگو مت، اگر اب ہیلز ٹوٹی تو ننگے پیر گھر جاؤ گی۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، وہ اس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا تم میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ میں تمہیں بہت اچھا پے کروں گی۔ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں چڑھ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا تک وہ اس سے اپنا باڈی گارڈ بننے کے لیے بحث کرتی رہی تھی۔ ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا، بس ایک پل کے لیے۔ بالکل بھی نہیں۔ سلینا نے ضبط سے سانس لیا۔ یہ بدتمیز گارڈ۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے بڑھی اور ابھی اس کا پیر الجھا ہی تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ گر پڑتی، لیکن یاسی نے بغیر کسی دقت کے ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا تھا، پھر اسی بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ کوئی کام ٹھیک سے کیوں نہیں کرتی تم؟ اس نے بیزار ہو کر کہا، لیکن سلینا اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ ایک جگہ ہی ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے عین سامنے واجد حسن کھڑا تھا، وجیح اور ٹھہرا ہوا واجد۔ لمحے بھر کو یاسر نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ واجد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پلٹ کر ان دونوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی کار کی جانب تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو سلیم؟ واجد کے پہلے جملے پر سلینا کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ کچھ آج بھی ٹوٹ کر جڑ رہا تھا، جڑ کر بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی تھی۔ اس شخص سے کبھی اس نے بہت محبت کی تھی، لیکن خوبصورت آج بھی بہت ہو تم۔ وہ قریب چلا آیا اور قریب تھا کہ اس کے رخسار کو چھو لیتا، لیکن کسی نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ سلینا نے چونک کر درمیان میں آئے ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھیں اس شخص کے وجود پر پھسلتی گئی۔ وہ گارڈ تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ڈھیروں ناگواری لیے سامنے والے کا ہاتھ درمیان میں ہی روکے۔ کیپ یور ڈسٹینس۔ واجد حسن کو جیسے اس کے جملے پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم کون ہو اور ایسے ہاتھ روکنے کی بد تہذیبی کی قیمت جانتے ہو نا؟ اس نے انتہائی ناگواری سے کہا تھا۔ یاسر کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ فضول سوالات اسے ویسے بھی بے حد زہر لگتے تھے۔ کیا تم اسے جانتی ہو سلیم؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے پوچھا اور ایک بار پھر آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یاسر کا ہاتھ درمیان میں موجود تھا۔ اس نے ماتھے پر بہت سے بل لیے واجد کو دیکھا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ اور اب کہ اس کی آواز میں واضح وارننگ لہرا رہی تھی۔ سلینا بہت سی نمی لیے بالکل خاموشی سے بس اس گارڈ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی زندگی میں آئے باقی مردوں کی مانند بزدل نہیں تھا، جسے معلوم تھا کہ جرت اور غیرت کن احساسات کا نام تھا، جو ہاتھ توڑنا اور روکنا دونوں جانتا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو اور درمیان سے ہٹو۔ ہمارے درمیان موجود کئی ماہ و سال ہیں، تمہاری یہ حرکتیں ان سالوں کو انکا نہیں کر سکتی۔ واجد کی پھونکار پر وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ ایک پل کو اسے محظوظ نگاہوں سے دیکھا، پھر چہرہ سلینا کی جانب پھیرا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ انہیں خود کو ہاتھ لگانے دینا چاہتی ہیں سلینا؟ اس نے پوچھا تو واجد زہر خن سا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہو گئی تھی، کیونکہ سلینا اس کارڈ کو دیکھ کر سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود التجا یاسر تک پہنچ گئی تھی۔ اس آدمی کو مجھ سے دور لے جاؤ یاسر، مجھے اس سے بچا لو۔ اور پھر اس نے سمجھ سے سر ہلاتے ہوئے واجد کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کہے کہ اس سے دور ہو جاؤ تو اخلاق کا دائرہ کار یہی کہتا ہے کہ اسے دور ہو جانا چاہیے، لیکن اگر پھر ایسے لوگ بات نہ مانے تو غیرت کا دائرہ کار کہتا ہے کہ مار مار کر ان کی شکل بگاڑ دینی چاہیے۔ اور ایسے کہتا ہوا وہ سلینا مظہر کے دل کا ہر دروازہ توڑتا اندر جا بیٹھا تھا۔ کیا کوئی اس لڑکے کو بتائے گا کہ وہ دائیں جانب سے کتنا ہینڈسم لگتا ہے؟ کوئی اسے بتا دے۔ وہ اس کے لیے واجد سے بحث کر رہا تھا اور وہ بس محو ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا کے اس حصے میں اب ہر جانب محبت کی پریاں اتر آئی تھی اور وہ ان سنہری پریوں کے حصار میں بھیگتی جا رہی تھی۔
آج ایک محبت کا سیاہ نشان دل سے دھل گیا تھا اور دوسری محبت کا سنہرا نشان ثبت ہو گیا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں خاموشی سے یاسر کو تک رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے واجد کی جانب دیکھا۔ وہ ماتھے پہ ناگوار لکیریں لیے سخت ناپسندیدہ نگاہوں سے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو فاصلہ رکھ کر بات کرنے نہیں آتی تو بہتر یہی ہے کہ آپ مت بات کریں، وہ کہہ رہا تھا۔ واجد نے کرخت انداز سے اس کا ہاتھ دوبارہ جھٹکا تھا، لیکن یاسر بنا کسی اثر کے کھڑا رہا۔ شاید اس کی ٹریننگ نے اسے ایسے معاملات کو پرسنل نہ لینا سکھا دیا تھا۔ یہی بات میں سلینا سے سننا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے یا تم اس کے منہ میں اپنے لفظ دے رہے ہو؟ یاسر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے اس لمحے بہت زرد محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مردہ تھیں۔ وہ آنکھوں میں بے حد عجیب سا تاثر لیے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ باڈی گارڈز اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کے لیے وہ فیصلہ لے سکیں جو ان کی حفاظت میں معاون ثابت ہوں۔ بعض دفعہ ہم خود اپنے لیے فیصلے نہیں لے سکتے، اسی لیے ہم اپنے گارڈز کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر کے ہی وہ درمیان میں آیا ہے، اور میں اس کے درمیان میں آنے پر بالکل بھی ناخوش نہیں ہوں، اس نے مردہ آنکھیں لیے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ واجد جو چونکا سو چونکا، لیکن ایک لمحے کے لیے یاسر نے بھی اس کے جواب پر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے سلینا کو کبھی ایسے انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ایک گارڈ کے فیصلے پر تم بھروسہ کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے ہنسا تھا۔ تم تو آج بھی اتنی ہی معصوم اور بے وقوف ہو سلینا، اس نے قطعیت سے اس کی تصحیح کی تھی۔ واجد حسن کا چہرہ تعجب سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلینا نام ہے میرا، مجھ سے وابستہ لوگوں کے علاوہ مجھے اس نام سے کوئی بھی نہیں پکار سکتا، آپ بھی نہیں واجد حسن صاحب۔ اور اس نے اپنے اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ۔ مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے کی تھی آپ سے محبت، شاید آپ نے ہی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اس کی بات سن کر واجد بے قراری سے یکدم آگے بڑھا تھا، لیکن پھر وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ درمیان میں یاسر کا ہاتھ موجود تھا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی تھی، اب بھی کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں سلینا۔ میں بہت سے ڈائریکٹرز اور بہت سے پروڈیوسر سے تمہارے لیے بات کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری کٹھن زندگی کو بس تھوڑی سی آسانی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی مدد کرنے سے مت روکو، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ منت لیے ہوئے تھا۔ سلینا لمحے بھر کو تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے یاسر کے بازو کو لمحے بھر کے لیے تھاما۔ وہ چونکا تک نہیں، اسے سلینا کے ہاتھ میں موجود لرزش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ بد کردار، بے غیرت، بدذات، یہ الفاظ مجھے آپ کے بابا نے کہے تھے۔ یہ الفاظ میری سماعت سے زائل نہیں ہوتے۔ مجھے ان لفظوں کی بازگشت پاگل کر دیتی ہے واجد۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بھیک میں دی گئی امداد تو ہرگز بھی نہیں۔ آپ مجھے رسوا ہونے سے نہیں بچا سکے، آپ میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے، آپ کی مجبوریاں تھیں۔ میں آپ کو اس کے لیے بھی کبھی گناہگار نہیں ٹھہراؤں گی، لیکن اس کی آواز لمحے بھر کو لرزی تھی۔ یاسر کے بازو پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ جن سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ مجھے ذلیل ہونے سے نہیں بچا سکے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے بس آپ کی محبت سے گلہ تھا۔ گلابی پڑتی آنکھیں، درد کرتا حلق، اندر گرتے آنسو، دل پر لگتے زخم۔ اگر اس نے یاسر کو تھام نہیں رکھا ہوتا تو وہ گر جاتی۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، تم بد کردار نہیں ہو، کبھی نہیں تھی۔ یہ بات آپ کو وہاں 50 لوگوں کے درمیان کرنی چاہیے تھی واجد۔ آپ وہاں گردن جھکا کر کھڑے رہے اور مجھے ذلیل ہونے کے لیے تنہا کر گئے۔ ان چپتی نگاہوں کے بعد میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ کھوکھلا کر دیا مجھے آپ کے پارسا رشتوں نے، لیکن پھر بھی اس خالی دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آنسو باہر نہیں گرے، اس کا اندر بھیگتا رہا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میں ایک کمتر ایکٹریس ہوں جس کی ماں ایک بار ہوسٹس ہے۔ میرے پاس لمبے چوڑے اثاثہ جات رکھنے والے رشتہ دار موجود نہیں ہیں۔ میں آپ کے لیے کبھی بھی اچھا آپشن نہیں تھی۔ سلینا پلیز، واجد حسن کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اسی لمحے کوئی قطار میں لگی گاڑیوں سے ہیل کی ٹک ٹک لیے ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال اور پینٹ کوٹ میں ملبوس سراپا دراز اور پتلا سا تھا۔ ہاتھ میں قیمتی پرس لیے وہ ماریا حسن تھی، جو اگلے ہی لمحے واجد حسن کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ لمحے بھر کو جیسے ہر ذی نفس کا سانس تک رک گیا تھا۔ واجد کا چہرہ بے حد سفید محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ماریا کو یہاں دیکھنے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تمہیں کسی اور کے شوہر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کا زہریلا لہجہ اور حد تک آمیز انداز سلینا کو ان دونوں کے سامنے اپنا آپ بے حد چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔
آپ کے شوہر سے یہ بات پوچھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ ماریا استہزاء سا مسکرائی۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ ہر لمحہ وکٹم کارڈ کھیل کر مردوں کی ہمدردی حاصل کرنا؟ پتہ ہے کیا، تم الگ طرح کی بد کردار ہو، وہ جو ہر موقع پر مظلوم ہونے کا ڈھونگ رچا کر توجہ حاصل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں نا، بالکل ویسی۔ ماریا، واجد نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آگ برساتی آنکھوں کا رخ فی الحال سلینا تھی۔ تم ایکٹریس کیوں ہو؟ تمہیں تو ریڈ لائٹ ایریا کی زینت ہونا چاہیے تھا۔ خاصی خوبصورت ہو، اچھا کما لیتی، بلا وجہ عزت کے ڈھونگ رچا کر اپنا پیٹ کیوں کاٹ رہی ہو؟ ساتھ میں میرے شوہر اور جانے مزید کتنے لوگوں کو ورغلا بھی رہی ہو۔ مجھے 1 منٹ لگے گا یہ ثابت کرنے میں کہ یہاں کون کس کو ورغلا رہا تھا۔ یاسر کی بے تاثر سی آواز ابھری تھی۔ ماریا نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر وہ 2 قدم چل کر سلینا کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑی۔ اس کی سرگوشی یاسر اور واجد نے بھی بخوبی سن لی تھی۔ گو اہیڈ، سلینا کی بجائے اس نے جواب دیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، خوفناک حد تک سنجیدہ۔ میں اس کے ساتھ کام کرتے ہر فرد کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ اب خاص طور پر یاسر کی جانب دیکھتی ہو رائی تھی۔ آئی سیڈ گو اہیڈ، ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ تم دیکھو گے کہ میں کرتی کیا ہوں۔ واجد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا۔ فار گاڈ سیک ماریا، وہ اس پر چلایا تھا، لیکن ماریا کو یاسر کا ٹھنڈا سا کاٹدار انداز پوری طرح چبھ سا گیا تھا۔ میں دیکھنا پسند کروں گا کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ ویسے اگر آپ اپنے شوہر کو سنبھال لیں تو مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہلکا سا مسکرایا۔ ماریا حسن کو جیسے زوردار چانٹا دے مارا تھا اس نے۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو کون؟ میں وہ ہوں جس کے پاس اس ایجنسی کا سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے۔ CCTV فوٹیج، دروازوں پر کھڑے گارڈز، میری جیب میں عرصہ کیمرہ پین اور پارکنگ ایریا کے اندر کھڑی تمام گاڑیوں میں موجود بلیک باکسز آپ کے شوہر کی گھٹیا حرکت کے گواہ ہیں۔ اور اس سے پہلے ملک کے نامور انڈسٹریلسٹ آپ کی ازدواجی زندگی کے ادھڑے بخیے دیکھ لیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا شوہر لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اور ہاں، وہ جو سلینا کو کلائی سے تھامے پلٹنے لگا تھا، لمحے بھر کو رکا۔ میں نے سنا ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا میں کئی شرفا بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام شعیب بستامی ہے۔ کیا وہ آپ کے والد نہیں؟ اور اگر وہ کہتا تھا کہ اس نے 7 سال سے جھک نہیں مارا تو ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ماریا اور واجد کے چہروں سے لگتا تھا گویا لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے سلینا کو اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھایا، پھر پارکنگ ایریا کے کنٹرول روم کا دروازہ کھول کر اسے وہاں لے آیا۔ وہ لنچ آور تھا، اس لیے ورکرز وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہیں سے کرسی لا کر رکھی تو سلینا لرزتے قدم لیے بے دم سی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموشی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ اس نے گلاس لیا اور گٹا گٹ پانی حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنی پیاسی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا رہا۔ گلاس اس کے ہاتھ میں اب تک تھا، پھر یکا یک ہی کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ رخسار خاموشی سے بھیگنے لگے۔ وہ خاموش چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتی جا رہی تھی، ناک شدت سے دہک رہی تھی اور لب مزید آنسو روکنے کی سعی میں بے تحاشا لرز رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود یاسر پر ڈالی۔ کتنی بری لگ رہی ہوں نا میں روتے ہوئے؟ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا، تو تم اسی لیے کسی کے سامنے نہیں روتی؟ تمہیں لگتا ہے تم روتے ہوئے بدصورت لگتی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی لگتا ہے تمہیں؟ لیکن اس کی اگلی بات پر وہ روتے روتے ہنستی تھی۔ یاسر اس کے گورے گلابی سے چہرے کو دیکھے گیا۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی، وہ اچھا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے بھی بری لگتی ہو؟ آہستہ سے کہا تو وہ مزید ہنستی، پھر اس کی جانب آنسوؤں سے جگمگاتی آنکھیں لیے دیکھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جیسے بہت سے جگنو چمک رہے تھے۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ میری حفاظت کرنے کے لیے، مجھے پانی پلانے کے لیے، میرے لیے لفٹ سے آنے کے لیے۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ ماریا کا باپ ریڈ لائٹ ایریا جاتا ہے؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے سکون سے کہا تو وہ ٹھٹکی۔ لمحے بھر کو ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو بس ایک کہانی بنائی تھی، ہو سکتا ہے اس کا باپ وہاں نہ جاتا ہو۔ وٹ؟ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ اداکاری صرف تم کر سکتی ہو؟ وہ اس کا جواب سن کر سنسی ہو گئی تھی، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اگر تم مزید ایسے کرتے رہے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں تو ایسی بے وقوفی ہرگز مت کرنا، اس نے دو بدو سکون سے کہا۔
ذرا جو گڑبڑاتا ہو یہ لڑکا، اسے کوئی بات حیران نہیں کیا کرتی تھی۔ تمہیں مجھ میں کیا نہیں پسند؟ وہ دونوں ایک ساتھ کنٹرول روم سے باہر نکل آئے تھے۔ سلینا ایک بار پھر سے اس کے پیچھے تھی۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ واجد اور ماریا کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات پسند نہیں ہے۔ تم انتہائی مادیت پسند ہو، پیسے کی پجارن، رنگ برنگے برانڈ سے اوبسیسڈ، اوور فیشن اور میک اپ کا بے تحاشا استعمال کرنے والے، بے وقوفی کی حد تک معصوم ہو اور ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتی ہو۔ آئی ہیٹ ایوری تھنگ۔ کار کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے بغیر کسی دقت کے کہا۔ وہ تو جیسے اس کی تفصیل پر بولنا ہی بھول گئی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے خود کو بدل سکتی ہوں۔ اور اس کے کہنے پر وہ کار میں بیٹھتے بیٹھتے رک سا گیا تھا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کبھی کسی لڑکے کے لیے خود کو مت بدلنا۔ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے یہ جو لڑکیاں کرتی ہیں۔ رشتے سچائی پر بننے چاہیے۔ تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تم سے اپنے لیے بدلنے کا کہے تو اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ جانا، ہو سکے تو اس کے بال کھینچ لینا۔ تمہیں بال کھینچنے آتے ہیں نا؟ آخر میں جواب کا انتظار کیے بغیر اندر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کار زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ سلینا مظہر اس کے جواب پر اب تک حیران کھڑی تھی۔ فوٹو شوٹ کا وقت متعین کرنے کی غرض سے وہ دوبارہ نظر امجد کے آفس کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اندر موجود عمیرہ زاہد کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ نظر سے اپنے متوقع پروجیکٹ کی بابت بات کر رہی تھی۔ اس کی پشت سلینا کی جانب تھی۔ وہ اصل لیے بغیر آگے بڑھ آئی، پھر صوفے پر آ بیٹھی۔ عمیرہ نے یوں ہی رخ پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ اسے سلینا کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے البتہ مسکرا کر نزاکت سے 2 انگلیاں ہلا کر اسے سلام کیا تھا۔ اس نے کڑوی نگاہ ڈال کر چہرہ واپس پھیر لیا تھا۔ یوول اگلے ہی پل اس کے سامنے آ بیٹھا، پھر اسے اگلی شوٹ کی جگہ اور اوقات بتانے لگا۔ وہ اب سنجیدگی سے آگے جھکی، پورے انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ تمہاری شوٹ کا تھیم نظر بھائی نے خود طے کیا ہے۔ اس نے مختلف تھیمز پر مشتمل کئی آؤٹ لیٹس اس کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اب ہر ایک آؤٹ لیٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تھیمز تو بہت ڈارک ہیں، اس نے چہرہ اٹھا کر پوچھا، پھر آؤٹ لیٹس کو سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ وہ اسی لیے تاکہ تم دوبارہ انڈسٹری کی نظروں میں آ جاؤ اور تمہارے اوپر سے یہ فلاپ ایکٹریس کا ٹیگ ہٹ جائے۔ آپ کے جواب دینے والی عمیرہ تھی۔ شاید اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ قیمتی پرس ہاتھ پر ٹانگے باہر جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ اس کے جواب پر یوول اور نظر دونوں نے غیر آرام دہ نگاہ سلینا پر ڈالی تھی۔ وہ خلاف معمول بہت آرام سے بیٹھی تھی۔ اچھا، جب بھی آپ کو بہت نیوڈ قسم کے تھیمز ملتے ہیں، کیونکہ آپ کی بڑھتی عمر کے باعث اگر آپ کو اس طرح کے ڈارک تھیمز دیے جائیں گے تو آپ ایکٹریس کم اور آپا زیادہ لگیں گی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ یوول نے بمشکل تھوک نگلا تھا۔ تمہیں مجھ تک آنے کے لیے ہمیشہ انڈسٹری میں پھیلے ڈرٹی جوکس کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے آخر؟ وہ اندر سے پیچ و تاب کھاتی بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر کندھے اچکائے۔ آپ کو دیکھ کر ڈرٹی جوکس کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا عمیرہ آپا، معصومیت سے کہا، آنکھیں پٹ پٹا کر۔ رونے کے بعد اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ پچھلی والی سلینا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آپا عمیرہ جی، دیکھتی ہوں کہ کتنے دن تم ان فوٹو شوٹس پر زندہ رہ سکتی ہو۔ اس کے کڑوے انداز پر سلینا نے مسکرا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ اب تو لگتا ہے کہ کامیاب ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ میری ناکامی کے منتظر ہیں۔ عمیرہ اس کی بات پر استہزائیہ سا ہنسی تھی، جیسے تمہاری خواہش سے تم کامیاب ہو ہی جاؤ گی۔ وہ دونوں ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نظر نے اپنی ٹائی کی نوٹ پہ ساختہ ہی ڈھیلی کی تھی۔ وہ ان ایکٹریسز کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں خواہش نہیں کرتی، بس کام کرتی ہوں۔ آپ ہی دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک لانے کی بجائے اگر محض اپنے کام پر توجہ دیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑھتی عمر نظر انداز کر دی جائے۔ یوول کا یکدم ہی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ سلینا کے جوابات اس کے دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ عمیرہ جیسی عجیب عورت کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کے بھی بہت سے حساب اس عورت کے کھاتے میں نکلتے تھے۔ عمیرہ نے دانت پیس کر ایک نظر چہرہ جھکا کر مسکراہٹ روکتے یوول پر ڈالی، اور پھر دھم دھم کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سلینا نے ہاتھ یوں جھاڑے گویا خسکم جہاں پاک کا اشارہ کر رہی ہو۔ دیکھو، تمہارے لیے آج بھی بدلے لے رہی ہوں میں۔ اس نے یوول کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے آؤٹ لیٹ سمیٹنے لگا۔ یہ ہماری مضبوط سلینا، نظر نے اسے سراہا تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر انہیں سلام کیا۔ اگر کوئی ایکٹریس آپ کو ٹف ٹائم دے تو بس مجھے اشارہ کر دیجیے گا، ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ نسلیں یاد رکھیں گی ان کی۔ اس نے نظر کو بھی اپنی خدمات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ یکدم ہی ہنس دیا۔ اب بتائیں،
اتنے ڈارک تھیمز کیوں منتخب کیے ہیں میرے لیے؟ اس کے پوچھنے پر یوول پیچھے ہو بیٹھا تھا، تاکہ کسی بھی دیکھنے والے کو تم قابل ترس نہ لگو، بلکہ تم سے آتی وائبز طبیعت سلینا والی ہوں، جو مر تو سکتی ہے لیکن ڈوب نہیں سکتی۔ اس نے ایک نگاہ دلچسپی سے ان تھیمز پر ڈالی تھی، پھر پرس ہاتھ پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تھیمز پر کوئی اعتراض نہیں، ذرا انہیں بھی تو پتہ چلے کہ سلینا کس کا نام ہے۔ بائے نظر بھائی، چلو یوول، چل کر کافی پیتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر نظر کے آفس سے باہر کی جانب بڑھے تو وہ پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سلینا کبھی نہیں بدل سکتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے ایسے ہی پسند تھی، شفاف اور کبھی کبھی مسکرا کر طنز کرنے والی، جذباتی اور اپنے کام سے مخلص، بے وقوف اور معصوم۔ واجد نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفے پر دھکیلا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ ماریا کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ تم مجھے ٹیز کر رہی ہو، مجھے ٹیز کر رہی ہو تم؟ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ جواباً وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے مقابل آئی۔ وہ زخمی لگ رہی تھی۔ یہ بات تمہیں اپنی پچھلی محبوبہ کے پاس جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس سے رابطے میں نہیں ہو، تم اس سے نہیں ملتے، تم اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟